الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی، اور لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طیبہ اسلامک سینٹر کے امام و خطیب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد یونس قادری صاحب اور آپ کے جملہ رفقا اور اہل اسلام، میں نے قرآن حکیم سے جو مختصر سی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اپنے اندر بے شمار وسعتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، اپنے اندر بے شمار معانی، بے شمار رموز اور اسرار اپنے اندر یہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جیسے کہ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ زیراں زبراں شداں بداں شان اودی وچ آئیاں تے عامہ لوکاں سمجھ نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ تو قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا میرے کملی والے کی نام۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو مجھے حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یاد آتے ہیں، اور شاید پہلے بھی آپ کو میں نے یہ ان کا جملہ آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہو۔ مینار پاکستان میں ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی کہ قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا کملی والے کی نعت ہے۔ ایک شخص ایک کونے سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت واقعی سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے؟ آپ فرماتے ہیں سارا قرآن کملی والے کی نعت ہے۔ کہتا ہے یہ جو سورہ اخلاص ہے جس میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں محمد مصطفیٰ کی نعت کہاں سے آ گئی؟ اس میں کملی والے کی تعریف کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ساری کی ساری سورہ اخلاص قل هو اللہ یہ تو اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، تو وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ساری اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ جتنی نعت اللہ نے اس صورت میں کملی والے کی بیان کی ہے پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں جی کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بات ہو رہی ہے اللہ کی توحید کی، بات ہو رہی ہے اللہ کے ایک ہونے کی، بات ہو رہی ہے اللہ کی بے نیازی کی، بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ان ساری باتوں کا آغاز اللہ نے کل سے شروع کیا ہے کہ میں تو ایک ہی ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، میں کسی کے پیدا نہیں کیا گیا، لیکن اے محمد مصطفیٰ اپنی زبان سے تو یہ کہہ دے کہ اللہ ہے۔ اپنا ایک ہونا بھی اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے سننا پسند کیا ہے۔
تو جیسی اس صورت میں کملی والے کی نعت ہے کسی اور قرآن کی صورت میں نہیں. تو اللہ رب العزت نے سارے قرآن کو کملی والے کی نعت بنا کے بھیجا. تو انہی نعتوں میں سے ایک نعت جو میں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ پیدا فرمایا. ہم نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. یہی اس کا عام فہم ترجمہ ہے، اور عام فہم اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا آیت کریمہ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنی شان جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مختصر سی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انکا، اے میرے حبیب بے شک آپ، اے میرے حبیب بے شک آپ، اللہ اوپر ہیں، اللہ اوپر ہیں، خلق عظیم خلق عظیم کے. عام طور پہ تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. لیکن لفظ اعلیٰ کا ترجمہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ کو جو فرمائے کہ اردو کا کوئی جملہ آپ پڑھیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ گلاس جو ہے یہ ٹیبل کے اوپر ہے، گلاس جو ہے یہ ٹیبل کے اوپر ہے. جب اوپر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبل نیچے ہے، گلاس اس کے اوپر ہے. اسی طرح اس کو اگر انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو یہی کریں گے گلاس از آن دا ٹیبل، کہ گلاس جو ہے وہ ٹیبل کے میز کے اوپر ہے. یعنی کہ میز نیچے رہ گیا، ٹیبل نیچے رہ گیا اور گلاس جو ہے وہ اس کے اوپر چلا گیا. اللہ رب العزت نے بلا مثال و تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب جو خلق عظیم ہے نا، خلق عظیم کی جتنی بھی بلندیاں ہیں، خلق عظیم کو جس بھی حوالے سے آپ اس کی تشریح کر لیں، خلق عظیم کو جس بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں، خلق کی سب سے اعلیٰ جو بلندی ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ بھی نیچے رہ جاتا ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انکا لعلی خلق عظیم، خلق عظیم نیچے ہے، محمد مصطفیٰ اس کے اوپر ہے. یعنی کہ جس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے وہ بھی چھوٹی چیز ہے، محمد کا خلق اس سے بھی بڑھ کے. سبحان اللہ. کیوں نہ بڑھ کے ہو. آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، واشی بن حرب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غزوہ احد میں شہید کیا، اور حضرت ابو سفیان کی زوجہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ماجدہ ہندہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا. اور جب فتح مکہ ہوا تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارا اسلام قبول فرمائے اور ہمیں معافی عطا فرمائے. اب دیکھیے کہ چچا بھی وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر مدینہ شریف میں حکومت جو ہے وہ اور لوگوں کی ہے، لیکن روحانی طور پر آج بھی امیر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علماء اور صوفیاء اور صالحین فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت سے کوئی چیز منوانی ہو تو وسیلہ محمد مصطفیٰ کا دیا جاتا ہے. اگر مدینہ شریف میں جا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہو، آپ کی بارگاہ میں کوئی گوش گزار اپنی عرض کرنی ہو، تو حضور کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کیا گیا. سبحان اللہ. کہ اتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور
آپ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس کا 72 مرتبہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے۔ غزوہ احد میں جب شہادتیں ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے جنازے پڑھ رہے تھے۔ ایک جنازہ آتا صحابی کا، حضور جنازہ پڑھتے اور ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک پڑا ہوتا۔ جنازہ پڑھ کے صحابی کا جسم پاک جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا جاتا، دوسرے صحابی کا جسم پاک آگے کیا جاتا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک وہیں پہ رہا۔ حضور علیہ السلام نے 72 مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، اور جب آپ کے جسم پاک کو لے کے شہدائے احد کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے واپس مدینہ شہر کی طرف لے کے جانے لگے تو احد پہاڑ جو ہے وہ بھی حضرت امیر حمزہ کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد میرے چچا کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے باقی صحابہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے اور میرے چچا امیر حمزہ کو احد کی وادی کے اندر ہی دفن کیا جائے، چونکہ احد جو ہے یہ میرے چچا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چچا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن سے اتنا پیار حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جب واشی بن حرب آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ مجھے دار اسلام میں داخل فرمائیے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہر آئے، اور سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو چھپ چھپ برس رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ واشی بن حرب مجھے ذرا میرے چچا کے قتل کا واقعہ سنا، تو نے کیسے میرے چچا کو پکڑا، کیسے نیزہ مارا، کیسے شہید کیا، کیسے میرے چچا نیچے گرے، ہندا نے کیا سلوک کیا۔ یہ ساری باتیں سن کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو برستے رہے، اور سارا واقعہ سن کے آپ نے فرمایا میں تیرا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن ساری زندگی میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے جب تو آئے گا تو مجھے میرا چچا یاد ہے۔ یہ میرے قبلی والے کے حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، اور انداز گفتگو اور انداز تکلم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا سانحہ اس سے آگے اور آپ کو کیا بتاؤں کہ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف جا رہی ہے سفر کے دوران، کافروں میں سے ایک کافر جو آگے بڑھتا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا پیچھے سے، اور آپ حاملہ تھی، اس وقت پریگننٹ تھی، نیزہ مارا۔ آپ نیزہ جب تکلیف ہوئی نیچے گری، آپ کا حمل ضائع ہوا، وہیں پہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ واقعات بھی شاید آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو کہ رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ ہر وقت کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ظلم ہی کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اس وقت سے لے کے آج تک ظلم کیا جاتا رہا ہے۔ آپ کی اس پیاری بیٹی کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا، آپ نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا، آپ بہت غمگین، اولاد کا دکھ اولاد والے جان سکتے ہیں کہ جب بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، وہ حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، اور نیزہ مار کے اس کو شہید کر دیا جائے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ اولادوں والے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے، آپ جو ہے وہ دل کے اوپر صدمہ لے کے بیٹھے رہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی کافر آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف اپنی بیٹی کی شہادت کا غم ہے، دوسری طرف اسلام کا جو ہے وہ پرچم سامنے نظر آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلق عظیم کا اعظم مظاہرہ کرتے ہوئے اس کافر کا اسلام جو ہے وہ بھی قبول کروایا۔ محبت پریمتے اخلاق دی ایک مار کافی ہے، میری بس مومنوں خلق دی تلوار کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی
اپنی تلوار کے ساتھ ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا. جو بھی مصطفیٰ کے سامنے سے گزرتا یا تو کملی والے کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتا یا محمد مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے مکھڑے پہ جس کی نظر پڑتی وہ بھی اسلام میں آتا. جو حضور کے اخلاق سے متاثر ہوتا وہ بھی اسلام میں آتا. آپ دیکھیے اہل اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے طائف کی وادی کا واقعہ سب نے سن رکھا. آپ سب کو پتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام لے کر جاتے ہیں، جب وہاں پہ جا کے اسلام کی سربلندی کا پیغام طائف والوں کو سناتے ہیں، آپ نے چوتھی پانچویں کی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ طائف والوں نے چھوٹے چھوٹے بچے پتھر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. آپ کو پتھر مارتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یہاں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے. اس خون سے حضور کی داڑھی تار ہوتی ہے. داڑھی مبارک سے خون نکلتا ہوا نیچے جاتا آپ کے قدمین شریفین تک پہنچتا ہے. وہ پتھر مار رہے ہیں، میرے کملی والے دعائیں دے رہے ہیں. وہ پتھر مار رہے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے دعائیں جاری ہیں. وہ پتھر مارتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر میرا بیٹا اس کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پتھر مارے، کوئی تھپڑ مارے، تو ماں دوڑتی ہوئی آئے گی، باپ دوڑتا ہوا آئے گا، چچا دوڑتا ہوا آئے گا، بہن دوڑتی ہوئی آئے گی. میں قربان جاؤں کملی والے کی شان پر. جب کملی والے کو پتھر طائف کے بازاروں میں، طائف کی وادی میں رہنے والوں نے مارے، اللہ نے کہا کہ جبریل آج محمد کا والد اس کے پاس نہیں ہے جو جا کے اس کے دل کو حوصلہ دے. آج میرے محمد کی ماں اس کے پاس نہیں جو جا کے اس کو حوصلہ دے. اے جبریل تو جا. محمد کے آنسوؤں سے اس کے چہرے سے خون نکل رہا ہے، اور خون محمد مصطفیٰ کی داڑھی سے نکلتا ہوا قدمین شریفین تک آ رہا ہے. اگر باپ پاس ہوتا تو بھاگ کے محمد مصطفیٰ کو گلے سے لگاتا. اگر ماں پاس ہوتی تو بسم اللہ کہہ کے حضور کو گلے سے لگاتی. جبریل تو جا کے محمد مصطفیٰ کو دلاسا دے اور جا کے کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ اے کملی والے اللہ کے حکم سے صبر کر، ان کی تکلیفوں کو دل میں نہ لینا. بے شک اللہ کی آنکھیں ہر لمحہ محمد مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھ رہے ہیں. جبریل امین کو بھیج رہے ہیں، اور جبریل امین جب آتے ہیں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول. ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب تنگ کیا گیا، آپ کی امت نے، کافروں نے اسلام قبول نہ کیا، تو ایک طرف دیکھیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں. جب کافروں نے، قوم نے تنگ کیا تو برداشت نہیں ہوا، ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ مجھے پوری روئے زمین پر کافروں کی ایک کلی بھی سلامت نظر نہ آئے، کسی کافر کا ایک گھر بھی سلامت نظر نہ آئے. جب بد دعا کی طوفان نوح آیا. جب سامنے بیٹا غرق ہوتا ہوا نظر آیا نا، تو وہ شفقت پدری اور دل کے اندر وہ بیٹے کی محبت جو ہے اس نے جذبات کے اندر بھڑکائے اٹھے. پھر اللہ سے عرض کی یا اللہ میرا پتر یہ بھی غرق ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لیس من اہلک، اب بے شک تیرا پتر ہے لیکن کافر ہے، یہ بھی اسی طرح غرق ہوگا جیسے یہ غرق ہو رہے ہیں. قوم نے تنگ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو غرق کر دے. ادھر طائف کی وادی ہے، ادھر طائف کے حضرت نوح کو پتھر نہیں مارے تھے کسی نے. حضرت نوح علیہ السلام کے مکھڑے سے خون نہیں نکلا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جبر نہیں کیا تھا، لیکن بد دعا کر دی. ادھر طائف کے بازاروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں محمد مصطفیٰ کو مجروح کہہ رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ پاگل کہہ رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں. جب حضور کے مکھڑے سے خون نکل کے پاؤں تک آتا ہے، جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں ان دو پہاڑوں کے، ان طائف کی وادی کو میں پیس کے رکھ دوں، ان کو غرق کر کے رکھ
رکھ دوں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہم اہدنی قومی، یا رب العالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ انہم لا تعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ یا جبریل ان کو تکلیف نہیں دینی، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اسلام کی دولت سے بنا۔ یہ میرے کملی والے کا اخلاق ہے۔ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں جہاں سے کملی والے کی سواری گزرتی ہے، لوگ محمد مصطفیٰ کا اخلاق دیکھ کر حضور کے پاس آ جاتے ہیں، حضور کے مکھڑے کا حسن دیکھ کر حضور کے پاس آ جاتے ہیں۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ او محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ او محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ میرے کملی والے کے اخلاق حسرہ کی اعلیٰ مثال ہے۔ اب اس مکے کی بوڑھی عورت کا واقعہ آپ نے نہیں سن رکھا، جس کو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ محمد آ گیا ہے، جادوگر ہے۔ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ آ کے جادو کرتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ جو جادوگر ہے اور مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو دیکھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑنا، میں نے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑنی، میرا باپ دادا جس مذہب پہ آئے تھے میں اس مذہب کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نہ محمد کے متھے لگو، نہ اس کی شکل دیکھو، نہ شکل دیکھیں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے، نہ اسلام قبول کریں گے۔ اس نے اپنے گھر کا ضروری سامان اٹھایا اور سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی، کہتی ہے مکہ ہی چھوڑ کے دوسری وادی میں چلی جاتی ہے۔ جب وہاں پہ سڑک پہ کھڑی ہے، اپنا سامان ایک گٹھڑی میں باندھ کے رکھا ہوا ہے اور معذور ہے، بوڑھی ہے، سامان نہیں اٹھا سکتی۔ مکے کے کافر آتے ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ آخر ایک خوبصورت سا نوجوان اس کے پاس سے گزرتا ہے، آئے وہ خوبصورت سا نوجوان وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ اس اماں کے پاس آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اماں کدھر جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے پتر یہاں پہ ایک جادوگر آیا، اسے بچ کے جا رہی ہوں، میں اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ اس کی شکل نہ دیکھوں۔ تو اماں کیوں جاتی نہیں؟ کہتی ہے یہ مجھ سے سامان نہیں اٹھایا جاتا۔ اس سونے نوجوان نے کہا اماں مجھے بتا، میں تیرا سامان اٹھاتا ہوں، جس کا سامان کوئی نہ اٹھائے میں ہی اٹھاتا ہوں، اور جس کی کوئی نہ سنے میں ہی سنتا ہوں، میں تیرا سامان اٹھاتا ہوں، تو آگے چل، مجھے بتا کہاں پہ جانا ہے۔ سامان اس بوڑھی کا سر پہ رکھا اور بوڑھی کے ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے انداز میں باتیں کرتے رہے، وہ بھی باتیں کرتی رہی، آپ جو ہے وہ بھی باتیں سنتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اماں کیوں جا رہی ہے؟ جی فلاں جگہ پہ جا رہی ہے، وہاں پہ کون ہوتا ہے؟ وہاں پہ فلاں میرا رشتہ دار ہوتا ہے۔ اچھا اور سنا اماں یہاں پہ مکے میں وقت کیسا گزرا، مکے میں جو ہے وہ حالات کیسے تھے، یہاں پہ رشتہ دار کیسے تھے۔ وہ سارے رستے باتیں کرتے کرتے جب اس کے گھر میں جہاں پہ جانا چاہتی تھی وہاں پہ جا کے اس کا سامان رکھا، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میری ایک نصیحت سن جا۔ اس سونے نوجوان نے کہا کہ اماں کیا نصیحت ہے؟ وہ کہتی ہے تو شکل سے بڑے پیارا لگتا ہے، سبحان اللہ، تیری شکل بڑی سونی ہے، تو رستے میں باتیں کرتا آ رہا تھا، میں تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، تو باتیں کرتا تھا، تیری زبان سے لولو اور مرجان بکھر رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے موتی نکل رہے ہیں، تو باتیں کرتا تھا، میں تیری چال کی طرف دیکھتی تھی، تو باتیں کرتا تھا، میں تیرے رخسار کی طرف دیکھتی تھی، تو باتیں کرتا تھا، میں تیرے بدوہا مکڑے کی زیارت کرتی تھی۔
تو باتیں کر رہا تھا میں تیری زلفوں کی تیرے ہاتھوں کے اشارے دیکھ رہی تھی. اب تو اتنا سونا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ تو مکے کے اس جادوگر کے ہتھے چڑھ جائے. میری نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ اپنا خیال رکھنا. جو محمد نام کا جادوگر مکے میں آیا ہے اس سے بچ کے رہنا. تو حضور نے کہا کہ اماں جس کو جادوگر سمجھ کے جس سے جان چھڑا کے مکے سے نکل رہی ہے میں ہی وہ محمد ہوں جو تیرا سوال کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں ہی وہ محمد ہوں جس سے ڈر کے نکلی تھی. میں ہی وہ محمد ہوں جس سے بچ کے نکلی تھی. جس کو جادوگر سارا مکہ کہتا ہے میں ہی وہ محمد ہوں. اماں اب بتا. وہ کہتی ہے تیرا چہرہ جتنا پیارا ہے تیرا اخلاق جتنا پیارا ہے تو کبھی بھی جادوگر نہیں ہو سکتا. تو سارے رستے اتنی سونی باتیں کر کے آیا ہے. کون ہے؟ میں تو وہاں مکے میں موجود تھی. مکے کے کافر بھی وہاں پہ موجود تھے. عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب کی اولادیں بھی وہاں پہ موجود تھی. کسی نے میرا سامان نہیں اٹھایا, کسی نے میری گٹھڑی نہیں اٹھائی. میں تیرے اخلاق پہ قربان جاؤں. لوگ جادوگر کہتے ہیں تو لوگوں کا سامان اٹھا کے آتا. کہتی ہے اب ایسے نہ جانا, مجھے بھی کلمہ پڑھا نا. میں تیرے جادو کے اثر میں آ گئی, میں تیرے اخلاق کے اثر میں آ گئی. مجھے بھی کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کر. میرا ایمان کہتا ہے کہ جب عثمان نے حضور کو دیکھا ہوگا, جب پتا چلا کہ یہی محمد مصطفیٰ تو اس نے زبان حال سے کملی والے کی بارگاہ میں یہی عرض کیا ہوگا, ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جڑے پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھو. ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی. ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. مائی کملی والے کے مکھڑے کو دیکھتی ہے, حضور کے اخلاق کو دیکھتی ہے, اور جب کملی والے کا نام پاک سنا تو کیا کہتی ہے, تیرا اچا نواں نالے نہیں پرچھاواں, اور تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. ہاں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. انکا لالا خلق نظیم, تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. ملاقات حبیب ساڈی عید. سبحان اللہ. کا لالا خلق نظیم. لوگ تو اخلاق حسنہ کی مثالیں دیتے ہیں, خلق عظیم کی مثالیں دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا علا خلق نظیم, اے میرے محمد خلق عظیم بھی نیچے ہے, لا علا تو خلق عظیم کے بھی اوپر ہے. اللہ رب العزت ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے فیض سے خصوصی حصہ عطا فرمائے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ حضور کے اخلاق کی جھلک جو ہے وہ بھی حضور کے فیض کا صدقہ ہم سے نظر آئے. حضور کے اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ حضور کی امت میں نظر آئے. وما علینا الا البلاغ.